السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہیں۔ آج ہم اپنی کتاب تفسیر و مصطلح الحدیث کا 38واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج ہم فصل رابع کی پہلی بحث تقسیم الخبر بالنسبت الی من اسند الیہ کا آغاز کریں گے۔ آپ کتاب میں پڑھیں گے مصنف نے فصل رابع کو 2 ابحاث پر تقسیم کیا ہے۔ پہلی بحث جس کا عنوان ہے کہ خبر کی مسند الیہ کے اعتبار سے تقسیم، تو مسند الیہ کے اعتبار سے خبر کی 4 اقسام ہیں۔ پہلی قسم الحدیث القدسی، دوسری قسم المرفوع، تیسری قسم الموقوف اور چوتھی قسم ہے المقطوع۔ آج ہم ان میں سے 2 اقسام حدیث کی پڑھیں گے۔ صفحہ نکال لیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الرابع الخبر المشترک بین المقبول والمردود۔ فصل رابع ہے مقبول و مردود کے درمیان خبر مشترک۔ المبحث الاول، پہلی بحث تقسیم الخبر بالنسبت الی من اسند الیہ، مسند الیہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے خبر کی تقسیم یا منسوب الیہ کے اعتبار سے خبر کی تقسیم۔ دوسری بحث ہے انواع متفرقۃ مشترکۃ بین المقبول والمردود، مقبول و مردود کے درمیان مشترک دوسری متفرق اقسام۔ المبحث الاول، پہلی بحث ہے تقسیم الخبر بالنسبت الی من اسند الیہ۔ ينقسم الخبر بالنسبت الی من اسند الیہ الی 4 اقسام۔ منسوب الیہ کے اعتبار سے خبر کی 4 اقسام ہیں، وہی الحدیث القدسی، المرفوع، الموقوف، المقطوع۔ وإلیک بحث هذه الاقسام تفصیلا علی التوالی، اور ان اقسام کی بحث تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منسوب الیہ کے اعتبار سے خبر کی پہلی قسم الحدیث القدسی۔ تعریف لغۃ القدس نسبۃ الی القدس ای الطہر کما فی القاموس۔ قدسی کی لغوی تحقیق یہ ہے کہ قدسی یہ قدس کی طرف منسوب ہے، اور قدس کے معنی طہر یعنی پاک کے آتے ہیں۔ کما فی القاموس ای معنی یعنی الحدیث المنسوب الی الذات القدسیہ، وہ حدیث کہ جو ذات قدسیہ کی طرف منسوب ہو۔ حدیث قدسی کی لغوی تحقیق کرتے ہوئے لغوی معنی بیان کر رہے ہیں کہ قدسی یہ قدس کی طرف منسوب ہے، اور حدیث قدسی کا معنی یہ ہوگا کہ وہ حدیث جو ذات قدسیہ کی طرف منسوب ہو، اور ذات قدسیہ کا مصداق وہ ذات باری تعالی هو اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی وہ حدیث جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف منسوب ہو۔ اصطلاحی معنی هو ما نقل الینا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع اسنادہ ایاہ الی ربہ عز وجل، کہ وہ حدیث کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہماری طرف نقل ہو مع اسنادہ ایاہ الی ربہ عز وجل، ساتھ اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو اللہ رب العزت کی طرف منسوب کیا ہو۔ مع اسنادہ ایاہ الی ربہ عز وجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث کو اللہ رب العزت کی طرف نسبت کرنے کے ساتھ ساتھ۔ الفرق بینہ و بین القرآن، حدیث قدسی اور قرآن کے درمیان فرق۔ ہناک فروق کثیرہ اشہرھا ما یلی، اور یہاں حدیث قدسی اور قرآن مجید کے درمیان بہت زیادہ فرق ہیں، ان میں سے مشہور فرق وہ آ رہے ہیں۔ ان القرآن لفظہ و معناہ عن اللہ تعالی،
کہ پہلا فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اور معنی من جانب اللہ ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ و معنی دونوں من جانب اللہ ہیں، والحدیث القدسی معناہ من اللہ ولفظہ من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ حدیث قدسی کے معانی تو من جانب اللہ ہیں مگر الفاظ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ یعنی کہ حدیث قدسی کہ جس کے الفاظ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں، معانی من جانب اللہ ہوں۔ والقرآن، دوسرا فرق، والقرآن یتعبد بتلاوتہ، کہ قرآن وہ جس کی تلاوت بطور عبادت کے ہے، والحدیث القدسی لا یتعبد بتلاوتہ، اور حدیث قدسی وہ ہے کہ جس کی تلاوت عبادت کے طور پر نہیں کی جاتی۔ تو دوسرا فرق یہ ہوا کہ قرآن کی تلاوت عبادت کے طور پر عبادت سمجھ کر کی جاتی ہے، جبکہ حدیث قدسی کی تلاوت عبادت کے طور پر نہیں۔ القرآن، تیسرا فرق، القرآن یشترط فی ثبوتہ التواتر، کہ قرآن کے ثبوت میں تواتر شرط ہے، والحدیث القدسی لا یشترط فی ثبوت التواتر، جبکہ حدیث قدسی کے ثبوت میں تواتر شرط نہیں ہے۔ یہ تین فرق مصنف نے بیان کیے۔ یہ بھی فرمایا کہ قرآن اور حدیث قدسی کے درمیان فرق تو بہت ہیں، لیکن مشہور یہ تین فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ تھا کہ قرآن کے الفاظ و معانی من جانب اللہ ہیں، جبکہ حدیث قدسی کے معانی تو اللہ کی طرف سے ہیں، جبکہ الفاظ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں۔ یعنی حدیث قدسی معانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف القاء کیے گئے، آپ نے اپنے الفاظ میں اس کو نقل کیا ہے، نسبت اللہ رب العزت کی طرف کی ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت عبادت کے طور پر کی جاتی ہے، جبکہ حدیث قدسی کی تلاوت بطور عبادت کے نہیں۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ قرآن کے ثبوت میں تواتر شرط ہے، جبکہ حدیث قدسی کے ثبوت میں تواتر شرط نہیں۔ عدد الاحادیث القدسیہ، احادیث قدسیہ کی تعداد، والاحادیث القدسیہ لیست بکثیرہ بالنسبت لعدد الاحادیث النبویہ، فرما رہے ہیں کہ احادیث قدسیہ کی تعداد احادیث نبویہ کے اعتبار سے کوئی زیادہ نہیں ہے۔ وعددها يزيد على المئتي حدیث، اور احادیث قدسیہ کی تعداد وہ 200 کے لگ بھگ ہیں، 200 کے لگ بھگ ہیں۔ مثالہ، حدیث قدسی کی مثال، ما رواہ مسلم فی صحیحہ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما روا عن اللہ تبارک و تعالی انہ قال، یہ حدیث قدسی کی مثال ہے کہ جو کہ مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کی، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہوئے روایت کیا، فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو کہ میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کیا ہے اور اسے تمہارے مابین بھی حرام ہی قرار دیا ہے، بس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ سیغ روایتی ہی، حدیث قدسی کی روایت کے الفاظ، حدیث قدسی کی روایت کرنے کے الفاظ، لراوی الحدیث القدسی صیغہ تانی یروی الحدیث بأیہما شاء وہما، حدیث قدسی کے راوی کے لیے دو صیغے وہ جائز ہیں کہ وہ حدیث قدسی کی روایت ان میں سے کسی بھی صیغے کے ساتھ کر سکتا ہے، اور وہ دو صیغے یہ ہیں، قال رسول اللہ فیما یرویہ عن ربہ عز وجل، یہ صیغہ استعمال کر لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں وہ اس روایت کو
اللہ تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہیں۔ قال اللہ تعالی فیما رواہ عنہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا صیغہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اس صورت میں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا ہے۔ اشہر المصنفات فی حدیث قدسی کے متعلق مشہور تصنیفات الاتحافات السنیہ بالاحادیث القدسیہ لعبد الرؤوف المناوی، عبد الرؤوف مناوی کی کتاب ہے الاتحافات السنیہ بالاحادیث القدسیہ۔ جمع فیہ حدیثاً، یعنی اس کتاب میں عبد الرؤوف مناوی نے 272 احادیث قدسیہ جمع کی ہیں، 272 احادیث قدسیہ جمع کی ہیں۔ تو حدیث قدسی کی بحث مکمل ہوئی۔ حدیث قدسی کی لغوی تحقیق اور پھر اصطلاحی تعریف پڑھی کہ جو روایت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سند اللہ تعالی تک بیان کرے، مع اسنادہ یاہ الی ربہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کو اللہ رب العزت کی طرف منسوب کریں۔ یہ حدیث قدسی کی اصطلاحی تعریف۔ پھر ہم نے قرآن اور حدیث قدسی کے درمیان فرق، 3 مشہور فرق پڑھے: احادیث قدسیہ کی تعداد، اور پھر حدیث قدسی کی مثال اور صیغہ روایت، اور پھر مشہور تصنیف۔ حدیث مرفوع، المرفوع تعریف لغتاً اسم مفعول من فعل رفع ضد وضع۔ المرفوع یہ رفع سے، رفع یرفع فعل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، رفع جو کہ وضع کی ضد ہے۔ رفع کا معنی بلند ہونا، وضع کا معنی پست ہونا۔ کأنہ سمی بذلک لنسبتہ الی صاحب المقام الرفیع، گویا کہ یہ نام مرفوع، حدیث کا مرفوع نام رکھا گیا ہے لنسبتہ الی صاحب المقام الرفیع وہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلند مقام والے کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ تو مرفوع کے لغوی معنی یہی ہوں گے جو بلند ہو، جو بلند ہو۔ تو اس حدیث کو مرفوع کا نام دینا اس لیے ہے کہ یہ حدیث چونکہ بلند مقام والے کی طرف منسوب ہوتی ہے، بلند مقام والے کی طرف منسوب ہوتی ہے، اور وہ بلند مقام والا وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہاں سے حدیث مرفوع کی وجہ تسمیہ بیان کی ہے، کأنہ سمی بذالک، گویا کہ اس حدیث کا مرفوع نام رکھا جانا بلند مقام والے کی طرف نسبت کی وجہ سے۔ اصطلاحا ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت، کہ اصطلاحی تعریف حدیث مرفوع کی کہ وہ قول، فعل، تقریر یا صفت جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، وہ قول، فعل، تقریر یا صفت جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب۔ شرح التعریف ای هو ما نسب او ما اسند الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سواء كان هذا المضاف قولا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم او فعلا او تقریر او صفتا، کہ وہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، مضاف ہو، خواہ وہ مضاف چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، فعل ہو، تقریر ہو یا صفت۔ تقریر کہ وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا، آپ نے اس میں سکوت اختیار فرمایا باوجود انکار کے، یعنی کہ انکار پر قدرت ہونے کے باوجود آپ نے سکوت اختیار فرمایا، یہ حدیث تقریری کہلاتی ہے۔ تو بہرحال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
قول منصوب ہو، فعل ہو، تقریر ہو یا صفت، وہ سواء کان المضیف ہو صحابی او من دونہ ہو، خواہ اضافت کرنے والا، نسبت کرنے والا صحابی ہو یا تابعی ہو، متصل کان الاسناد او منقطعا، سند متصل ہو یا منقطع ہو، فیدخل فی المرفوع الموصول والمرسل والمتصل والمنقطع، پس مرفوع میں موصول، مرسل، متصل، منقطع داخل ہو جائیں گے. هذا هو المشهور في حقیقته وهناك اقوال اخرى في حقیقته وتعریفه. البتہ اس کی حقیقت میں دیگر اقوال بھی ہیں، تعریف اور حقیقت میں دیگر اقوال بھی ہیں. تو جو مشہور قول تھا اس کی حقیقت میں وہ ہم نے بیان کر دی. تو حدیث مرفوع وہ حدیث کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر یا صفت کا تذکرہ ہو، ایسی حدیث کو حدیث مرفوع کہا جاتا ہے. دوسرے الفاظ میں جو مصنف نے تعریف کی ہے کہ وہ حدیث کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ حدیث جس میں کوئی قول، فعل، تقریر یا صفت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، نسبت کرنے والا صحابی ہو یا تابع ہو، سند متصل ہو یا منقطع ہو، تو اس اعتبار سے، اس حقیقت کے اعتبار سے مرفوع میں موصول بھی داخل ہو جائے گی حدیث، مرسل بھی حدیث مرفوع ہو سکتی ہے، اسی طرح متصل بھی حدیث مرفوع ہو سکتی ہے، اور منقطع بھی حدیث مرفوع ہو سکتی. انواعه يتبين من التعریف ان انواع المرفوع اربعہ. تو اس اعتبار سے تعریف سے واضح ہو گیا کہ حدیث مرفوع کی 4 اقسام ہیں: المرفوع القولی، المرفوع الفعلی، المرفوع التقریر، المرفوع الوصفی. المرفوع القولی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا ذکر ہو، المرفوع الفعل جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا ذکر ہو، مرفوع التقریر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کا ذکر ہو، المرفوع الوصفی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا ذکر ہو. الامثلۃ، مثال المرفوع القولی، مرفوع قولی کی مثال: ان یقول الصحابی او غیرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، کہ صحابی یا کوئی دوسرا یہ کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یہ ہوگی حدیث مرفوع قولی. دوسری مرفوع فعلی کی مثال: ان یقول الصحابی او غیرہ فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، یہ ہے مرفوع فعلی کی مثال. مرفوع تقریری: ان یقول الصحابی او غیرہ فعل بحضرت النبی کذا ولا یروی انکارہ لذلک الفعل، کہ وہ صحابی یہ کہہ دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا کیا گیا، ولا یروی انکارہ، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نقل نہ کرے، اس فعل پر انکار نقل نہ کرے، یہ ہوگی حدیث مرفوع تقریری. مثال المرفوع الوصفی، مرفوع وصفی کی مثال: ان یقول الصحابی او غیرہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات، اطوار، اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا ذکر ہو، اس کو کہتے ہیں حدیث مرفوع وصفی. مرفوع وصفی کی مثال کے صحابی یہ کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ خوبصورت تھے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا. آج ہم نے حدیث کی 2 اقسام پڑھی. منصوب الیہ کے اعتبار سے خبر کی 4 اقسام ہیں، ان میں سے ہم نے 2 اقسام پڑھ لی: حدیث قدسی اور حدیث مرفوع. حدیث قدسی اور حدیث مرفوع. پھر ہم نے حدیث قدسی کی ساری ابحات پڑھی، پھر ہم نے حدیث مرفوع کی. حدیث مرفوع کے لغوی معنی، وجہ تسمیہ، اصطلاحی معنی، اور پھر حدیث مرفوع کی اقسام، اور پھر حدیث مرفوع کی ان اقسام کی مثالیں پڑھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.